یہ تو جناب محترم یعقوب حیات صاحب تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے، کملی والے کی نسبت بڑی چیز ہے، کملی والے کی نسبت بڑی چیز ہے، اگر خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے، اور یہ وہ دولت ہے جس کو حاصل کرنے کی دعائیں انبیاء کرتے گئے۔ ہمیں ایک ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نعمتیں غیر مترکبہ۔ کیا؟ نعمتیں غیر مترکبہ۔ وہ نعمت ہوتی ہے جو بغیر محنت کے مل جائے، وہ نعمت جس کے لیے قد و کاوش نہ کرنی پڑے، جد و جہد نہ کرنی پڑے، محنت نہ کرنی پڑے، اور وہ نعمت بغیر محنت کے مل جائے تو اس کو کہتے ہیں نعمتیں غیر مترکبہ۔ تو دوستان محترم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن جانا، یعنی یہ چھوٹا اعزاز نہیں ہے۔ ہمیں اپنی قسمت پر فخر کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند آئی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو پتہ نہیں کس دور کے اندر ہمیں پیدا فرما دیتا، لیکن اس نے ہمیں پیدا فرمایا اپنے محبوب کے دور کے اندر، اپنے محبوب کے دور نبوت کے اندر۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری زندگی ہم سجدہ ریزی میں گزار دیں تو اسی ایک نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یعنی باقی جو صبح و شام ہم نعمت خدا کی جو استعمال کر رہے ہیں ان کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات، صرف یہ ایک نعمت، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انبیاء دعائیں مانگتے گئے کہ مولا ہم سے نبوت لے لے لیکن اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ کتنی بڑی نعمت ہے حضور کا غلام اور امتی ہونا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی وہ اپنی نبوت چھوڑنے کو تیار ہے لیکن حضور کا غلام بننا چاہتے ہیں، حضور کا امتی بننا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ نعمت مل گئی بغیر کسی محنت کے، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر اور پھر امتی کا حق ادا کرنا ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم امتی کہلائیں اور ہماری زندگی کا کوئی ایک پہلو بھی مصطفیٰ کریم کی ذات جیسا نہ ہو، ان کی صفات جیسا نہ ہو، ان کی تعلیمات جیسا نہ ہو، ان کی صفات جیسا نہ ہو، تو آپ خود سوچئے کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے کا اور امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اس لیے اس طرح کی محافل ہوتی ہیں سیلف اسیسمنٹ کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو اس نعمت کے قابل بنائیں، تاکہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئے۔ کیا میرے امتی، اللہ نے تجھے میرا امتی بنایا لیکن تو نے بھی امتی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اگر ایسے ہم نہیں بنتے تو یقیناً روز محشر پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا کہ اتنا بڑا اعزاز تمہیں بخشا تھا کہ کیا تو نے حق ادا کیا یا نہیں۔ تو اس ذات پر بابرکات کا ذکر پاک کرنے کے لیے اب تشریف لاتے ہیں صرف 3 منٹ کے لیے محترم سیف اللہ صاحب، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ محترم سیف اللہ صاحب، تمام ساتھی درود شریف پڑھیے۔